الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سارے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ بہت شکریہ حضرت جی، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ حضرت جی، آج کچھ سوالات ہم شامل کریں گے محرم الحرام کے حوالے سے اور واقعہ کربلا کے حوالے سے، اس کے بعد پھر روٹین میں ہم جو بھی ہمارے سوالات ہیں۔ عبد المنان ہے سرگودا سے، یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی آج کے مسلمان سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ایک بہت عظیم اور بے مثل سی چیز ہے۔ یوں تو تاریخ اسلام شہادتوں سے پر ہے اور بعثت عالی سے لے کر اب تک مسلمان اس عظیم مقصد کے لیے جانیں نچھاور کر رہے ہیں۔ جہاد مدینہ منورہ میں آ کر جہاد کی اجازت ملی اور فرض ہوا، لیکن لوگ مکہ مکرمہ میں بھی شہید ہوتے رہے۔ بے شک، یعنی شہادت تو پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو حضور نے آپ کو سید الشہداء کا لقب دیا۔ شہادت کی تاریخ تو یہ ہے کہ اسلام کے سال میں کوئی دن شہیدوں کے خون سے رنگین نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ صحیح۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کو بہت سا افسانوی رنگ دے دیا گیا ہے۔ اچھا۔ اور اس پر مختلف کلٹ اور عقائد کی بنیاد رکھ دی گئی اور اسے اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے جیسے یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی۔ صحیح۔ لیکن یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، دونوں طرف کلمہ گو تھے، اچھے تھے یا برے تھے، بالکل صحیح۔ لیکن کلمے کا دعویٰ وہ بھی کرتے تھے جو قاتل تھے۔ یہ جنگ تھی چھوٹی چھوٹی برائیوں کے خلاف۔ اچھا۔ یعنی اس جنگ کی بنیاد یہ تھی کہ جب یزید بنا حکمران تو حضرت حسین اکیلے نہیں تھے، بہت سے صحابہ کبار ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ اس کا کردار اس قابل نہیں کہ اسے اسلامی ریاست کی حکومت سپرد کی جائے یا اقتدار و اختیار دیا جائے۔ صحیح۔ کردار ان کا جو ہے وہ ٹھیک نہیں، کردار ٹھیک نہیں ہے۔ اعتراض یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ کافر ہیں۔ ظاہر کافر ہوتے تو حکومت دی کیوں جاتی؟ حکومت کیسے دیتے؟ اعتراض یہ تھا کہ اس کا کردار ذاتی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے ملک کی باغ ڈور اور اقتدار و اختیار دیا جائے۔ اور اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اکیلے نہیں تھے، بہت سے صحابہ تھے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر پیش تھے جنہوں نے پھر مکہ مکرمہ میں الگ حکومت بنا لی، اور جو لوگ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے وہ وہاں چلے گئے۔ جو مدینہ منورہ میں رہے، پھر واقع کربلا کے بعد مدینہ منورہ پر بھی یزیدی لشکر نے یلغار کی اور بہت سے لوگ شہید ہوئے، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے کہ جب اقتدار کی بات آتی ہے تو اقتدار، اچھا یہاں پہ ایک میں کلیئر کرتا چلوں
کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی. جی بلکہ الگ مکہ مکرمہ میں الگ سٹیٹ بن گئی. یزید کی عہد میں بھی رہی, یزید کے بعد مروان کی عہد میں بھی رہی, عبد الملک کے عہد میں بھی رہی. 3 حکومتیں گزر گئیں اور وہ مکہ مکرمہ الگ ریاست تھی جس میں وہ لوگ تھے جو یزید سے متفق نہیں تھے. اور اختلاف صرف یہ تھا کہ اس کا کردار اس قابل نہیں کہ اسے اسلامی ریاست کے سیاہ سفید کا مالک بنایا جائے. صحیح. تو اس میں تو بہت بڑا سبق یہ ہے. دیکھنا اس میں ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ اس میں آپ کے ساتھ آپ کا خانوادہ بھی تھا, بچے بھی تھے, رفقاء کار بھی تھے, اہل خانہ بھی, پردہ دار خواتین بھی تھیں, لیکن انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور اطاعت نہیں کی. بالکل صحیح. سوال یہ تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے. اب اس واقعہ تو بہت لمبا ہے اور اس ساری تفصیل میں جانے کا یہاں وقت نہیں ہوتا. ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جن قوتوں کو آپ اقتدار دیتے ہیں, جن کے ساتھ آپ تعاون کرتے ہیں, جن کو آپ آگے لے کے آتے ہیں, ان کو خالص باعمل مسلمان ہونا چاہیے, صحیح عقیدہ اور با کردار مسلمان ہونا چاہیے. اور ان کا کردار اس قابل ہونا چاہیے, ان کا کردار اس قابل, جو بندہ اپنے 5-6 فٹ کے وجود پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ لاکھوں کروڑوں انسانوں پہ اور ان کے کردار پہ کنٹرول کیا کرے گا. بالکل صحیح. دیکھیں آج ہمارا رجحان یہ ہو گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت سازی کا سارا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ معاشی طور پر کون ترقی کرتا ہے. اسلام معیشت کو ایک ضروری حصہ ضرور سمجھتا ہے, لیکن بنیاد اس کے ذاتی کردار کو سمجھتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اسلام میں یہ ہے کہ جو بندہ قیادت کرے, جو سیادت کرے, آگے آئے, وہ خود با کردار ہو. خود با کردار نہیں ہوگا تو معیشت میں جو ترقی دے گا وہ لوگوں کے حصے میں کام آئے گی اور وہ زیادہ کھا جائے گا. بالکل ٹھیک. اگر ہوگی بھی تو لوگوں کے حصے میں کم آئے گی. تو اس حادثے جانکاہ میں نے ایک دفعہ ایک مضمون لکھا تھا اور اس میں نے لکھا تھا کہ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مد نظر نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پوچھ لیں گے کہ بھئی تمہیں لڑنا ہی تھا تو تم بھی لوگوں کی طرح گھر سے جا کر جہاد کر لیتے, یہ میرے سارے خاندان کو کیوں ذبح کرا دیا. بالکل, اور بڑا ویلڈ سوال ہے. سوال تو بنتا ہے. بالکل صحیح. تو جواب یہی بنتا ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلانے کے لیے اور اس میں بدعات اور خرافات سے بچنے کے لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ سارا خانوادہ بھی قربان ہو جائے, لیکن آپ کی ارشادات پر عمل ہونا چاہیے. صحیح ہے جی, جواب بھی یہی بنتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو پھر جو ہمیں سبق حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہماری باری آتی ہے تو ہم پہلے تو اپنی بھی اصلاح. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اپنی اصلاح نہ ہوتی تو یزید کو دعوت کیوں دیتے؟ ظاہری بات, ظاہری بات. پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. پھر جن لوگوں کو ہم اقتدار سونپتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں حسینیت ہے یا یزیدیت ہے. یعنی کہ دونوں چیزیں ابھی موجود ہیں. یزیدیت کیا ہے؟ ایک سمبل بن گیا شریعت کے خلاف چلنے کا, یا چند برائیاں, ساری نہیں. صحیح, بالکل صحیح. تو وہ چند برائیاں بھی بندے کو اس قابل نہیں رہنے دیتی کہ وہ کسی کو لیڈ کرے. ملک تو ملک, وہ تو خاندان کو لیڈ نہیں کر سکتا. خاندان تباہ ہو جائے گا, اس کا کردار تباہ ہو جائے گا. صحیح. لیکن ہم ان چیزوں کی آج کل تو پرواہ نہیں کرتے بس, بلکہ آج کل تو وہ لیڈر ہے جو بچیوں کو بھی نہ چاہے اور لڑکوں کو بھی نہ چاہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اس ماحول کے اندر تو کہ جو ایسا شخص کہ جو تھانے کچہری اور یہ سارے معاملات سمیٹ سکتا ہو تو میں سے مجھے کیا ملے گا, اسی کو ہی لیڈر بنایا جاتا ہے. اگر کوئی شریف آدمی سامنے آ جائے تو کہتے ہیں جی اس نے کیا کرنا ہے, یہ تو ہمارے کام بس کروائے گا. یہ ہمارے آپ کے کہنے سننے کی باتیں ہیں, ان پر کوئی آج عمل نہیں کرتا. بالکل صحیح ہے. اچھا, یہ اس ایک جواب میں بہت سارے لوگوں کے سوالات تھے جو نپٹ گئے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. حمیرہ فرد ہیں لاہور سے, یہ کہتی ہیں کہ
میں محرم الحرام کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ بیعت ہوتی کیا ہے، اور یہ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا یزید کی بیعت کرنا یا نہ کرنا اصل حقیقت کیا ہے، وہ بھی میرا خیال ہے ہو گیا اس کے بیعت اندر۔ مسنون ہے، سنت ہے، اور بیعت ایک معاہدہ ہے کہ میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں اور آپ کی مکمل اطاعت کروں گا ہر کام میں، اور آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ تو یہ جو بیعت جس پہ جھگڑا چل رہا تھا، یہ بیعت امارت تھی، حکومت کی بیعت۔ صحیح۔ آج کے دور میں جو ہم ووٹ دیتے ہیں، یہ وہی بیعت کی نئی جدید شکل ہے۔ اچھا، اس وقت کس طرح سے بہت سارے لوگ ہوتے تھے؟ اس وقت تو بہت کس طرح سارے سے لوگ بیعت ہوتے تھے نا جی، اور وہ یا تو امیر اگر موجود ہے تو اس کے سامنے اقرار کر لیتے تھے، یا جو دور ہیں اس کے نمائندوں کے سامنے اقرار کر لیتے تھے، صحیح۔ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھی بیعت کرتے تھے، ورنہ بہت سے لوگ جمع ہو کے سب نے اقرار کر لیا، بیعت ہو گئی۔ صحیح۔ آج اس کی جو جدید شکل ہے وہ ہمارا ووٹ ہے۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ظاہری طور پہ سامنے آ کے اقرار پوشیدہ نہیں کرتے ہوتا تھے۔ تھا اس میں کہ جی آپ کو کس کو آپ نے ووٹ ڈالا، نہیں، پوشیدہ نہیں تھا، سامنے آ کے سب کے سامنے یہ اقرار کرنا کہ جی میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ لیکن اسلام کا جو طریقہ انتخاب تھا نا جی، وہ بڑا خوبصورت تھا۔ اس میں یہ تھا کہ قوم کے جو مقتدر لوگ ہیں، جن پر قوم کو اعتماد ہے، وہ سارے اکٹھے ہو کر مختلف لوگوں میں سے انتخاب کریں کہ 1 2 3 4 5 بندے ہیں۔ اچھا، یہ 5 بندے ایسے ہیں کہ یہ قومی ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں، ان میں سے بہتر کون ہے؟ صحیح۔ جس پہ وہ متفق ہو جاتے ہیں، پھر اس کو پبلک کے سامنے پیش کیا جائے کہ ہماری رائے یہ ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اچھا، پھر اگر پبلک کی اکثریت اس کی تائید کر دے تو وہ امیر بن جائے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو اس کی کچھ صورت امریکہ نے آج کل اپنائی ہوئی ہے کہ جو 2 پارٹیاں ہیں، وہاں دونوں پارٹیاں پہلے ان کے اکابر بیٹھ کر اپنی پارٹی سے کوئی بندہ سلیکٹ کرتے ہیں، پھر پارٹی میں اس کا انتخاب 2 3 بندے سلیکٹ کرتے ہیں، پھر اپنی پارٹی میں اس کا انتخاب کراتے ہیں۔ بالکل جو صحیح۔ پارٹی میں جیت جاتا ہے پھر وہ دوسرے مخالف کے مقابلے میں پبلکلی آتا ہے، جو پبلک میں جیت جاتا ہے وہ امریکہ کا وہ پریزیڈنٹ پھر بن جاتا پریزیڈنٹ ہے۔ ہوتا ہے، تو اور یہاں ہمارے یہاں برعکس ہوتا ہے اس کا۔ کچھ شکل انہوں نے تھوڑی سی اپنائی ہوئی ہے۔ پھر اسلام میں یہ ہے کہ جو امیر بن جاتا ہے وہ ذمہ دار ہے ملک کے پورے معاملات کا، پھر الیکشن کی ضرورت نہیں، نہ کسی وزیر کے لیے نہ کسی گورنر کے لیے، یہ اس کے نمائندے ہیں۔ جہاں کوئی وزیر غلطی کرے گا، گورنر غلطی کرے گا، پکڑا وہ امیر جائے گا۔ اچھا، بالکل صحیح۔ یہ نئی اس جمہوریت میں یہ فراڈ آ گیا کہ جی وزیر پیسے کھا گئے تو ووٹ آپ نے دیے تھے۔ بالکل صحیح۔ اور میں نے تو ایک آدھ پروگرام کے اندر یہ ذکر بھی کیا تھا کہ جو پارٹی اپنی پارٹی کے اندر جو اس کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی سکریننگ نہیں کر سکتی، اس کو یہ نہیں پتا کہ کس کی جعلی ڈگریاں ہیں، کس کی اصل ڈگریاں ہیں، تو اس نے آگے چل کے حکومت کیا کرنی ہے اور کس طرح سے یہی ان کو۔ خرابی ہے۔ تو پھر بیعت کی مختلف اقسام ہیں۔ یہ امارت کی بیعت ہے، کوئی کسی شیخ سے بیعت اصلاح کے لیے کرتا ہے صحیح۔ کہ اس سے پوچھ کر چلتا رہوں، تو کوئی جو بندہ روزمرہ کے احکام سے واقف ہو اس سے بیعت کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کا مطلب کہ کسی بھی حوالے سے اعتماد کا اظہار کرنا۔ جی ہاں، بیعت ہے۔ ایک خاص بیعت موت کی ہے جو وقت جہاد ہوتی ہے، میدان جنگ میں کوئی بیعت کرتے ہیں کہ ٹل لاسٹ مین وی ول فائٹ، صحیح۔ آخری آدمی آخری گولی تک لڑیں گے، بھاگیں گے نہیں، بالکل صحیح۔ موت پہ بیعت کرتے ہیں۔ یا پھر صوفیاء کی بیعت ہے حصول تصوف کے لیے کہ جو تصوف کی تربیت کر سکے اس کی بیعت کی جائے۔ صحیح۔ تو یہ مختلف اقسام ہیں۔ چلیں جی ناظرین محترم، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس آپ نوٹ فرما لیجئے، اس پہ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almurshid313@hotmail.com۔ اسی طرح سے اسکرین پہ ہمارا ایک نمبر بار بار ابھرتا ہے، اس پہ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ فرما لیجئے 033349555021۔ اس پہ آپ ہمیں اپنے سوالات SMS کیجئے۔ آپ کے سوالات ہم پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ایک شارٹ سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آپ کے سوالات ہیں رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی کچھ ایسے سوالات ہیں کہ جو بڑے انٹرسٹنگ بھی ہیں. محمد عمران ہے چکوال سے، یہ کہتے ہیں کہ شاہ منصور نے انا الحق کا نعرہ لگایا، تفصیلات کیا ہیں، کہاں سے ملیں گی، اصل واقعہ کیا ہے؟ تفصیلات سے تو کتب بھری پڑی ہیں اور یہ معروف واقعہ ہے. تو بعض لوگ اور بھی صوفیاء گزرے ہیں، اسے اصطلاح تصوف میں شتیہات کہتے ہیں. صحیح. شتیہات وہ باتیں ہوتی ہیں جنہیں آپ بیس لیس کہہ دیں. صحیح صحیح. کثرت ذکر سے یا اس وجہ سے ان کے کچھ دماغ گھوم گیا، ایسے الفاظ منہ سے نکل گئے جو شرعاً جائز نہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے صوفیوں کے ساتھ کہ جو صوفی مراقبات کر رہے ہوتے ہیں اگر کسی ایک مقام پہ رک جائیں اور آگے چلانے والا کوئی شیخ نہ ملے تو مسلسل اس میں ایک مقام پہ کھڑے ہوتے 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 اس کی انوارات و برکات اتنی بڑھ جاتی ہیں، اتنی تیزی آ جاتی ہے کہ ان کا ذہن معاف ہونے لگتا ہے. صحیح. اور اسلام میں اسے شکر کہتے ہیں. اصطلاح تصوف بے ہوشی آ گئی ایک. صحیح. حواس سلامت نہ رہے. تو اسلام میں اس کی فضیلت نہیں ہے. شکر کسی نبی پر کبھی وارد نہیں ہوا. فضیلت ہوتی تو انبیاء پہ آتا. یہ انسانی کمزوری ہے اور جن صوفیاء پہ شکر آیا انہیں صوفیاء کمزور انسان سمجھتے ہیں، برداشت نہ کر سکا. بالکل صحیح. شرعی قاعدہ یہ ہے کہ اس طرح کی شتیہات کو درگزر کر دیا جاتا ہے اور اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے. اللہ جانے، اس کا بندہ جانے. اسے نہ اچھا کہا جاتا ہے نہ برا کہا جاتا ہے. صحیح صحیح. منصور کے زمانے میں منصور کے ساتھ یہ ہوا کہ اس میں کچھ سیاست بھی آ گئی. اچھا. کیونکہ بہت سے لوگ اس کے ماننے والے اور عزت کرنے والے اور ایک ہجوم بن گیا تھا. تو وہ حکومت وقت نے سمجھا کہیں ہمارے لیے نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے. صحیح صحیح. ورنہ تو اور بھی صوفی ایسے گزرے ہیں جن کی تاریخ میں ملتا ہے. وہ عجیب و غریب باتیں کہتے تھے. سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بڑی ہے. انہیں تو کسی نے پھانسی نہیں لگایا. بالکل صحیح بالکل صحیح. تو وہ شتیہات تھیں. میری معلومات کے مطابق منصور کے مقامات فنا بقا تک تھے اور وہ مسلسل ان مقامات پر رہنے سے ذہن معاف ہونے لگ گئے. کوئی ایسی ہستی ہوتی جو انہیں اس سے آگے چلا دیتی تو ٹھیک ہو جاتا. بالکل صحیح. وہ نہ ہو سکا. لوگوں کا ایک ہجوم ان کے ساتھ ہو گیا. تو لوگ تو جہاں کوئی عجیب بات دیکھتے ہیں پھر وہ ہجوم تو بن جاتا ہے. تو حکومت نے بھی کچھ کھٹکا محسوس کیا تو فتویٰ لے کر علماء سے انہیں سولی لگا دیا گیا. پھر سولی کے بعد، پھانسی کے بعد پھر ان کو جلا کر دریا میں پھینک دیا گیا. تو یہ اس میں کچھ وہ سیاسی آمیزش بھی ہو گئی تھی. لیکن یہ تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ ہے اور بیشتر کتابوں میں ملتا ہے، بلکہ اس پر مکمل کتابیں مل جاتی ہیں. صحیح. اور یہ جنہوں نے سوال بھیجے ہیں انہوں نے یقیناً وہ جو ان کی اپنی لائبریری میں کچھ کتابیں ہوں گی انہی میں سے ڈھونڈا ہوگا. ان کو چاہیے کہ یہ تھوڑا سا اس تردد کریں اور بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں سے یہ مل سکتا ہے. محمد ابراہیم ہے لاہور کینٹ سے. حضرت جی یہ کہتے ہیں کہ غزوۃ الہند کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے کہ کب اور کہاں وقوع پذیر ہوگا، ہمیں اس میں شمولیت کے لیے کیا کرنا ہے. یہ ہم پہلے بھی ایک دو پروگرامز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ غزوۃ الہند سے تو الہندی مراد ہے. بالکل صحیح. اور الہند پورے بر صغیر کو کہتے ہیں. اس میں یہ ڈویژن جو ہندوستان پاکستان کی ہے اسے نکال کر پورے بر صغیر کو الہند کہا جاتا ہے. تو جس طرح حدیث کا ارشاد ہے یہیں بپا ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں اس میں بڑی عجیب فرمائی ہیں. ایک تو اسے غزبے کا نام دیا ہے. غزوہ ان جنگوں کا کہا گیا ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی. صحیح. عہد نبوی میں بھی جو جہاد ہوئے ہیں اور جن میں حضور نے شرکت نہیں فرمائی انہیں سریہ کہتے ہیں، غزوہ نہیں کہتے. صحیح. یہ دو اصطلاح ہیں، غزوہ اور سریہ. بالکل صحیح.
تو جس میں حضور نے کسی اور کو امیر بنا کر بھیجا، امیر لشکر کوئی اور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، وہ سریہ کہلاتا ہے۔ صحیح، وہ غزوہ نہیں ہو اور سکتا۔ جس میں حضور خود بنفس نفیس امیر لشکر تھے اور شریک تھے، وہ غزوہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ آخری زمانے میں بپا ہوگا تو اسے حضور نے غزوہ کہا۔ بالکل صحیح، اور یہ بڑے تو واقعی اس سے مراد جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس میں اتنی ہوگی گویا خود بنفس نفیس موجود ہے۔ فرما رہے۔ بالکل صحیح۔ ایک بات اس میں یہ ہے۔ دوسری اس میں حضور نے بشارت دی کہ جو لوگ غزوہ ہند میں شرکت کریں گے، جو بچ گئے وہ غازی ہوں گے اور وہ بھی بلا حساب جنت میں جائیں گے، اور جو شہید ہو گئے وہ بھی بلا حساب، جو شریک ہوں گے سبحان اللہ، وہ بغیر حساب کے جنت کے مستحق ہیں۔ وہ کسی سطح پہ بھی اس میں شریک ہیں، وہ گھر میں بیٹھے دعا کر رہے ہیں۔ جی جہاد میں تو سارے شریک کو، جس قابل کوئی ہے، کوئی اسلحہ پہنچا رہا ہے، کوئی مجاہدین کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی فرسٹ ایڈ کر رہا ہے، کوئی وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ کمیونیکیشن کا کر رہے ہیں، وہ تو سارے اس میں شریک ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ کہا کرتے تھے کہ کاش یہ میرے زمانے میں ہو اور میں اس میں شرکت سبحان کروں اللہ، سبحان اللہ، اور بچ جاؤں تو ابو ہریرہ غازی کہلاؤں یا شہید ہو جاؤں اور بلا حساب جنت میں جاؤں۔ سبحان اللہ۔ بہت سے لوگوں نے اکابرین میں سے عرب سے ہجرت کر کے بھی ہندوستان میں آئے، صحیح، چونکہ الہند ہندوستان پہ دلالت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا میدان کارزار الہندی ہوگا۔ بالکل بالکل۔ تو میں نے یہ بات 90 میں کی تھی، 90 91 92 کے جلسوں میں یہ بات کی تھی کہ لوگوں اس کے لیے، تو اس وقت کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی اور لوگ کہتے تھے ان کی عادت ہے، عجیب سی بات کر دیتے ہیں۔ اچھا اچھا۔ لیکن اب صورتحال جو زمین پہ نقشہ بن رہا ہے، پاکستان ہندوستان ان کے تعلقات، پھر عالمی طاقت، کچھ ادھر کچھ ادھر، تو اب تو میرا خیال ہے جو تھوڑی سی واقفیت حالات حاضرہ سے بندہ رکھتا ہے اسے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آج ہو کل ہو، 10 سال بعد ہو، 100 سال بعد ہو، ہوگا اور یہی ہوگا، یہیں پہ ہوگا۔ بالکل صحیح بات۔ تو ہم اس کے لیے خلوص نیت سے تیار رہیں، اپنے آپ کو اس کا ایک سپاہی ثابت کریں، اپنا کردار یزیدیت کو چھوڑ کر شفاف کردار اپنائیں۔ بالکل صحیح۔ یعنی ہم اس قابل ہوں کہ مجاہد بن سکیں، تو اللہ قادر ہے، اگر ہم مر بھی گئے تو وہ قادر ہے شاید وہاں بھی اس کا اجر عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ نیت ہونی چاہیے، نیت اور ارادہ یہ ہماری زندگی میں اگر وقوع پذیر ہو جائے تو کیا بات ہے، تیاری ہونی چاہیے۔ اب جہاد کی تیاری میں بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ آپ دنیا کے وسائل جمع کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حلال کمائی کرنی پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ صحت بناتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ آپ اپنا کردار اس قابل، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر طرف سے فٹ ہونا پڑے گا اس نیت پر کہ غزوہ ہند میں شرکت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری تو پوری قوم کی اصلاح کے لیے ایک یہی نوید کافی ہے اگر ہم اس سے سبحان اللہ۔ اور اگر یہ نیت کر کے انسان اس دنیا سے چلا بھی جائے تو اللہ قادر ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ تو نیتوں کے اوپر ہی مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جی ایک نامعلوم صاحب ہیں، کوئی نام نہیں لکھا، پوچھتے ہیں مصیبت کس کو کہتے ہیں؟ بات یہ ہے برخوردار کہ بات تو میں کر دوں گا لیکن شاید سمجھیں گے کم لوگ۔ انسانی زندگی میں اسلام کی روح سے بندہ مکلف ہے کوشش کرنے کا، صحیح، اور جائز وسائل اختیار کرنے کا، یہ پوری خلوص نیت سے اچھے سے اچھا جائز سبب جو حلال ہو وہ اپنے مقصد کے لیے اختیار کرے، پھر اسے یقین ہو کہ فیصلہ اللہ کا ہے، میرے خواہش کے مطابق ہوتا ہے یا خلاف۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ اس پہ مطمئن ہو جائے تو مصیبت کوئی نہیں ہوتی، کوئی نہیں ہوتی، وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کیا بات۔ مصیبت تب بنتی ہے جب ہم کوشش کر کے فیصلہ بھی اپنا منوانا چاہتے ہیں اور ہمارا فیصلہ تقدیر الہی سے متصادم ہو جاتا ہے تو مصیبت بن جاتی ہے، ادروائز کوئی مصیبت نہیں۔ جب اس کی رضا میں آپ راضی ہیں تو پھر کوئی مصیبت نہیں ہے، پھر مصیبت کس چیز کی، کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے
اور یہ ہونا ہے تو اس کو مومن مصیبت پہ کیوں اگر سمجھیں؟ مرض آتا ہے، مومن پہ اگر دکھ سبحان آتا ہے تو اللہ۔ اس کا بھی اسے اجر ملتا ہے، خالی تو نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ کم از کم اجر یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو نیک ہیں ان کا اجر یہ ہے کہ انہیں مزید ترقی درجات مل جاتی ہے، تو پھر مصیبت تو نہ ہوئی۔ یہ انسان کی اپنی سوچ ہے جو مصیبتیں پیدا کر رہی ہے، اور جس کی انسان وجہ جب سے اپنے فیصلے پہ اصرار کرتا ہے، اور اگر کبھی اتفاقاً اس کا فیصلہ تقدیر کے مطابق ہو جائے صحیح، تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے یہ تیر مارا، اللہ اور جب اللہ کے فیصلے کے خلاف ہو جائے تو عمل تو اللہ کے فیصلے پہ ہونا ہے، یہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ مجھ پہ مصیبت آ گئی، ورنہ جہان میں مصیبت کہاں ہے؟ اور مومن کے جہان میں مصیبت نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات، اور صرف سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی اپنی سوچ کو درست سمت میں کر لے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اندلیب ہے لاہور سے، صوفی ازم سے کیا مراد ہے؟ صوفیزم جدید اصطلاح بن گئی، قدیم اصطلاح ادب جو اردو اور عربی اور فارسی کا ادب ہے اس میں تصوف ہے۔ صحیح، صوفی ازم جو عربی اردو فارسی اور کے ساتھ ازم انگریزی کا لگا کر تو یہ جدید دور کا ایک صحیح، لفظ بن گیا۔ صحیح، تصوف ہے کہ جو عقائد و نظریات ہم عقلاً قبول کرتے ہیں، اللہ واحد ہے، حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمیں پال رہا ہے، ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، یہ سب ہم زبان سے کہتے ہیں، صحیح، لیکن چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھی جب ساری ضرورتیں اللہ نے پوری کرنی ہیں تو پھر تو اطاعت کا حق رکھتا ہے نا، پھر اس کی نافرمانی سے تو نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح، تو یہ عادت دل میں بھی یہ یقین آ جائے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور کرے گا بھی، اور اللہ کے سوا میں نے کسی سے کچھ نہیں لینا، اور پھر اس خلوص سے اللہ کی عبادت، اللہ سے دعا، یعنی جو ہماری عقلی ایک ایمان ہے وہ جب دل میں اتر جائے تو یہ تصوف بن جاتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اور دل سے یقین ہو جائے، یقین دل سے اس مقام پہ انسان پہنچ دل جائے، سے کیونکہ یقین ہو جائے، اور اس کا طریقہ اللہ نے قرآن کریم میں بار بار کہا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اس کے نام کو کثرت سے یاد رکھو، اللہ اللہ کثرت سے کرو، اس سے دل صاف ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر چیز کی پالش ہوتی ہے، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے، اللہ اللہ کرتے رہو، دل صاف ہوگا تو وہ جو تم نے عقلاً مانا ہے وہ دل بھی مانے گا، جب دل مانے گا تو کردار اس سانچے میں ڈھلتا چلا جائے، سبحان اللہ، کیونکہ خواہشات تو دل سے پیدا ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اور انسان اگر اپنے تعلقات دوسرے لوگوں سے اس کی رضا کے لیے اور اس کی اطاعت میں رکھے تو اسے کبھی بھی پریشانی، وہی نارمل مصیبت اس کے زندگی لیے بن جاتی ہے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ یہ میرا اس میں کوئی مفاد ہے، بلکہ وہ نہیں، اپنے مصیبت تو ہم اسی چیز کو کہتے ہیں جو ہماری منشا کے خلاف منشا کے خلاف ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل تو صحیح، جب ہماری منشا باری کے تابع ہو تو پھر تو مصیبت ہوگی۔ پھر مصیبت ہے ہی نہیں، پھر تو وہ مصیبت آئے گی تو بھی خوشی ہوگی کہ چلیں رب کی رضا اگر یوں ہے تو ہم اس میں خوش ہیں۔ بالکل صحیح۔ آخری سوال ایک دل کے حوالے سے ہی یہ شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ملائکہ خاور ہے ڈیفنس لاہور سے، دل تو محض بلڈ پمپنگ مشین ہے، پھر دل لگاؤ، دل زندہ کرو، دل صاف کرو قسم کے جملے کیوں بولے جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ دل ایک پمپنگ مشین ہے، لیکن آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آج فلاں کام کرنے کو دل چاہتا ہے؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا جی کہ یہ پھر کیوں ہم کہتے ہیں؟ نہیں، یہ خود یہ بھی کہتے ہیں، صحیح، یہ نہیں کہ لوگ ہی کہتے ہیں، صحیح، یہ خود ان سے بھی ہوتا ہاں، ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کہ ہم آج سے دل ہوتا ہے چاہتا ہے کہ کہ مری ہوں جی آئیں، ہاں۔ آج دل چاہتا ہے کہ کھانا باہر کھائیں، آج دل چاہتا ہے کہ بچوں کے ساتھ گھوم پھر آئیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تعریف فرمائی ہے وہ فرمایا کہ انسانی بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ ارشادات عالی کچھ اس طرح ہے کہ اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، سوچ بھی درست ہو جاتی ہے، کردار بھی درست ہو جاتا
سبحان اللہ. وَإِذَا فَسَدَ، اگر اس میں فساد آ جائے، خرابی آ جائے، فَسَدَتِ الْجَسْدُ كُلُّهُ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر سارے بدن میں خرابی آ جاتی ہے. فرمایا الا وہی القلب، غور سے جان لو یہ قلب ہے. تو یہ محض گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، اس میں ایک لطیفہ ربانی ہے عالم امر سے. جس طرح بدن خون اور گوشت کا، اس میں ایک روح ہے نا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ جو روح ہے اس میں ایک لطیفہ ربانی ہے جو اس کا دل ہے. بالکل صحیح. جس طرح روح سارے بدن میں صلاحیت کر جاتی ہے، اسی طرح اس کا دل اس دل میں بھی صلاحیت کر جاتا ہے. صحیح. یہ بنیاد اس پر جب خراب ہوتا ہے تو مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، کفر و شرک میں چلا جاتا ہے، گناہ میں چلا جاتا ہے، دنیا میں تڑپتا ہوا مر جاتا ہے. اگر یہ صحیح ہو جائے تو لطیفہ عالم امر سے لطیفہ ربانی ہے، پھر یہ قرب الہی کی طرف دوڑتا ہے، اطاعت رسالت کی طرف دوڑتا ہے، جس سے اس کا کردار بھی سدھر جاتا ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے، عاقبت. تو اگر آپ کے بدن میں روح ہے تو اس روح میں بھی ایک دل ہے جو آپ کے دل میں بستا ہے، جو آپ کے دل میں بستا ہے. اور بلکہ لوگ پتہ نہیں کیوں سائنس کی زیادہ بات مانتے ہیں، اور یہ ہم پچھلے پروگرامز میں عرض بھی کر چکے ہیں کہ اب تو سائنس نے بھی پروف کر دیا ہے کہ اس کے اندر یہ اب تو سائنس بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دل کے اندر موجود ہے اور حاکم ہے. حضرت جی وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمیں اپنے سوالات بھیج دیجئے، ایس ایم ایس کیجئے. نمبر اسکرین پہ بار بار اوپرتا ہے، نوٹ فرما لیجئے 033355021. اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almurshid313@hotmail.com. منور عتیق کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ. لا